سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. میں عافیہ سلام ہوں, ایک ماحولیاتی صحافی ہوں, اور ماحولیات اور یہاں جو گلوبل وارمنگ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں, لکھتی ہوں, بولتی ہوں, پڑھتی ہوں. اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ یہاں آج جو مجھے موقع دیا گیا ہے یہاں بات کرنے کا, میرے ساتھ جو پینلسٹس ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ قابل, مجھ سے کہیں زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں. اور میں ان تمام لوگوں کو یہاں پہ ایک ایک کر کے دعوت دوں گی. جو تمہید غلط ہو گئی تھوڑی وہ یہ تھی کہ ایک گانے کا میں نے مصرع کہا تھا لگایا جائے, جو کہ ٹینا ثانی کا گانا ہے بہار آئی. ٹینا ثانی نے گایا ہے, اور میں اس کو تھوڑا سا اس کے کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے اس گانے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہمارے بچوں کو شاید پتہ ہے, کیا ان کے بچوں کو پتہ ہوگا کہ بہار کیا چیز ہوتی ہے جب وہ بڑے ہو رہے ہوں گے. اور یہ ساری چیزیں میں اس کو کنٹیکسچلائز کر رہی ہوں کلائمیٹ چینج کے ساتھ, کیونکہ پچھلے 3 سال سے تو بہار نہیں آئی. یہ ہم سب جو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے شعبے میں کام کرتے ہیں, ہم سب اس چیز کو بڑی تشویش سے دیکھ رہے ہیں. تو اسی تشویش اور اس میں امید کی کرن کہاں کہاں ہے ہمیں نظر آتی ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے میں اپنے پینلسٹ کو دعوت دینا چاہوں گی. ہمیں بہت خوشی ہے اور یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سندھ کے چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے چیف سیکرٹری ہیں. ایک اور تعارف یہ بھی ہے کہ ان کا ماحولیات سے گہرا تعلق ہے. تو یہاں یہ صرف سندھ کے چیف سیکرٹری کے ہونے کے حوالے سے نہیں ہے. جو میں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ نالجبل لوگ میرے پینل میں موجود ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے, یہ پاکستان کے کلائمیٹ چینج کے سیکرٹری رہے ہیں اور اس میں ان کی کافی کنٹریبیوشن رہی ہے. اس سے پہلے جب یہ کراچی کے کمشنر تھے تو تب ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا تھا, تو اس میں بھی کراچی کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی ان کے پاس ہم کوئی سجیشن لے کے جاتے تھے تو بہت یہ پذیرائی اس سجیشن کو ملتی تھی اور وہ فوراً اس کے لیے عمل پیرا ہوتے تھے. ان کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گی شبینہ فراز صاحبہ کو. یہ میری بہت اچھی ٹریول کی ساتھی بھی ہیں, ماحولیات کے شعبے کی بھی ساتھی ہیں, لکھاڑی ہیں, اور بہت عرصے سے یہ اس شعبے میں اور ان لوگوں کی آگاہی کے لیے کام کرتی رہی ہیں جنرلی جہاں پہ کوئی اتنا زیادہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا. کیونکہ 80 کی دہائی سے شبینہ, میں آپ کا وہ تعارف نہیں پڑھوں گی, وہ بہت مختصر ہے اور وہ انصاف نہیں کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے اردو کے اندر جتنی زیادہ انہوں نے آگاہی پھیلائی ہے ماحولیات کے بارے میں اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں, بہت کم لوگ ہوں گے ہمارے ملک میں جو صحافت کے ذریعے جنہوں نے یہ آگاہی پھیلائی, اور اس کو یہ بتدریج آگے لیتی چلی گئیں اور ایسے صحافیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہیں جو کہ اس سبجیکٹ کو آگے لے کے جائیں اور آگاہی کو ملک کے ہر حصے میں پھیلائیں. فوکس ان کا خواتین پہ آج کل بہت ہے. انہوں نے خواتین جرنلسٹ کا ایک پورا ایک کوہورٹ جس کو ہم کہتے ہیں بنایا ہے, جس میں پہلے ان کو وہ ٹرین کرتی ہیں کہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کس طرح سے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, اور پھر ان کے ذریعے آگاہی پھیلانے کا کام کرتی ہیں. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گی مجتبیٰ بیگ صاحب کو. ان کو ہم کہیں کہ یہ ایک ویٹرن ہیں اس شعبے کے پروفیشنلی. جب ہم لوگوں نے نیا قدم رکھا تھا آگاہی کے اس شعبے میں تو ہمیں ظاہر ہے ایک صحافی نالجبل نہیں ہوتا, وہ نالجبل لوگوں سے آگے لے کے جاتا ہے معلومات کو. تو مجتبیٰ بیگ صاحب کو ہم لوگ تنگ کرتے تھے, ہم ان کی تحریریں پڑھتے تھے, ان کو سوالات لکھتے تھے, ان سے جوابات لیتے تھے. اور اب انہوں نے اپنے طور پہ اپنے اس جو پروفیشن کو جس کو انگریزی میں ہم پیشن کہتے ہیں اس میں تبدیل کیا, اور اس کے ذریعے انہوں نے آگاہی کا ایک ایسا سفر شروع کیا ہے کہ انہوں نے ٹریننگ کورسز بنائے ہیں, اور وہ بالکل مفت ٹریننگ کورسز ہیں. اس میں لوگوں کو وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں ماحولیات کے بارے میں. ان کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں, میرے خیال میں یہاں موجود بھی ہیں آرٹس کاؤنسل میں. تو آپ لوگ ضرور ان کو دیکھیے گا اور اس سے بہت آپ کو معلومات حاصل ہوں گی, اور معلومات کا خزانہ وہ ویسے بھی چلتا پھرتا خزانہ ہے. آخر میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر نصرت خان کو. اور ڈاکٹر نصرت خان کا ایک تعارف یہ ہے کہ اب یہ آگاہی کے شعبے سے وابستہ ہو گئی ہیں,
لیکن یہ سائنٹسٹ ہیں. جب ہم سائنس کی دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو ایک تو خواتین کم نظر آتی ہیں, اور جو ہیں وہ بھی کہیں پس پردہ ہوتی ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان کا ایک کلیدی سائنسی ادارہ ہے حکومت پاکستان کا, منسٹری آف ڈیفنس, منسٹری آف سائنس کے اندر آتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی. اور ہم جس ساحلی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں, اور ہماری پوری جو ساحلی پٹی ہے اس کے بارے میں بہت گہری قسم کی ریسرچ یہ لوگ کرتے ہیں. یہ جنوبی قطب میں بھی گئے ان کی ٹیم, وہاں پہ بھی ریسرچ کی ہے. اب انہوں نے اس ریسرچ کی بنیاد پہ, اور یہ اس کی ڈی جی بنی اور ڈی جی کے طور پہ ریٹائر ہوئی ہیں. سو یہ ایک بڑی بات ہے کہ پاکستان میں, اور میں اس ادارے کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ 3 کنسیکیٹیو ڈی جیز اس کی خواتین تھیں. ان کے بعد دونوں جو ڈی جی تھیں وہ بھی خواتین تھیں. تو ہمارے پاس بہت اعلیٰ پائے کے ایسے لوگ ہیں, نالج شیئرنگ جس سے ہوتی ہے. اچھا, عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے, اور ہم یہاں جیسے آرٹس کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کو کوشش کروں گی کہ اردو کے ہی حوالے سے اس کو کیا جائے. تو آصف صاحب, آپ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے اندر بھی تھے, وہاں پہ آپ سیکریٹری جو کہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے کام کیا. آپ نے اس میں دیکھا کہ وہاں پہ بھی آگاہی کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی دوسرے جو بائی لیٹرل اگریمنٹس ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوتی ہیں, اور اس حوالے سے کیا کوششیں ہوئیں؟ جی بہت شکریہ. السلام علیکم. آگاہی تو ہے بٹ بہت دیر سے آئی ہے. ہم جب کلائمیٹ چینج منسٹری کو دیکھ رہے تھے, اور انٹرنیشنلی دنیا بھی دیر سے جاگی, ہم کچھ وقت اور سوئے رہے. اب تو آگاہی ہے, لیکن جو اس کا ڈیمیج ہو چکا ہے اس کی, ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ آگے چلتے ہوئے ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ماحول کا خیال رکھنا ہے, لیکن جو نقصان ہو چکا ہے پچھلی تقریباً 1 صدی سے, اب تو اس کے جو ڈیمیج کنٹرول کیسے کریں, سب سے بڑا یہ چیلنج ہے. آگاہی ہے, گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہے, صوبائی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہے, اب تو کریکولم تک بھی آ گئے. لیکن ایز این ایڈمنسٹریٹر جو میری ابھی بھی جو فیلنگ ہے, شاید لوگوں نے ابھی تک اس کو اتنا ریئلائز نہیں کیا. آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. موسم کے حوالے سے کراچی میں کبھی آپ نے اتنی لیٹ اور اتنی ہیوی مانسون نہیں دیکھا ہوگا. میں نے اسلام آباد میں لاہور جاتے ہوئے موٹر وے پہ اپریل میں برف دیکھی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے کہیں سنی نہیں گئی تھی. تو اس سے ایک سٹیپ آگے چلنے کی ضرورت ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہیومن ریس ہی ہے جو بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ تقریباً تمام جو بھی اسپیشیز ہیں, چند جو سمندری ہیں جیلی فش وغیرہ, ان کو چھوڑ کے تمام ڈپلیٹ ہو رہی ہے, انکلوڈنگ فارسٹس. تو ہم جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں, ہم نیچر میں وہ اپنا اسپیس اپنی اوقات سے زیادہ آکیوپائی کرتے جا رہے ہیں, اور اس کا سارا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آگاہی ہے, لیکن میرے خیال سے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. I'll stop here. تو میں یہی سوال آپ تک لے کے جاؤں شبینہ. تو جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا, اس وقت سے لے کر اب تک آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی آگاہی بڑھی ہے آگے؟ اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے جیسے لوگوں سے ہم بات کرتے رہتے ہیں جن کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کیا یہ اسپل اوور ہوا ہے معاشرے کے اندر عام لوگوں تک؟ بالکل عافیہ, آگاہی تو بڑھی ہے, لیکن اگر پچھلے 2 دہائیوں سے جس پوری طرح سے کلائمیٹ چینج اثر انداز ہو رہا ہے انسانی زندگیوں پہ, کرۂ ارض پہ اور پاکستان پہ, اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنی آگاہی ہمارے پاس نہیں ہے. بدقسمتی سے 20 سال پہلے بھی ہم اویئرنیس پہ سیشن کرواتے تھے, ورکشاپ کراتے تھے, اور اب بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہو کے لوگوں میں بنیادی آگاہی فراہم کر رہے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ کلائمیٹ چینج نہیں تھا, انوائرمنٹ تھا, انوائرمنٹ کے ایشوز تھے,
لیکن پھر آپ دیکھتی ہیں 10-15 سال سے کلائمیٹ چینج کا ایشو اتنا آگے آیا، اور جو ہماری جیسے کہتے ہیں کہ کارپوریٹ کلچر نے دنیا بھر میں فاسل فیول نے جس طرح بربادی مچائی، گرین ہاؤس گیسز، ایمیشن وغیرہ وغیرہ، اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو بہت چھوٹی سی اس کی معیشت ہے، اور گلوب پہ اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، نہ تو اس کی گرین ہاؤس گیسز کا ایمیشن اتنا زیادہ ہے، اگر آپ اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو شاید ہم 135ویں نمبر پہ ہیں، اور 1% سے بھی کم ہماری کنٹریبیوشن ہے دنیا بھر میں، لیکن بھگتنے والوں میں ہم ہمیشہ پچھلے 15 سال سے ٹاپ 10 میں ہیں، یعنی کبھی ہم 5ویں نمبر پہ ہوتے ہیں، کبھی 7ویں پہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو آگاہی ہمارے یہاں ہونی چاہیے تھی، جو اقدامات ہونے چاہیے تھے حکومتی سطح پہ یا ہر سطح پہ، اور عوام کے اندر جو آگاہی ہونی چاہیے تھی، اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ خلا نظر آتا ہے۔ عوام میں آگاہی پیدا کرنے کا سب سے بہترین ٹول میڈیا ہوتا ہے، تو میڈیا میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی 2022 کے سیلاب میں ہم نے دیکھا، اور ایک CAJ آپ جانتے ہیں ادارہ، اس نے باقاعدہ 3 میڈیا ہاؤس کے ساتھ کام کیا سیلاب میں، اور ان کا ڈیٹا جمع کیا، تو انہوں نے بتایا کہ صرف 10% رپورٹس ایسی گئی ہیں جس میں کلائمیٹ چینج کا نام لیا گیا، ورنہ ہم اس کو سیلاب کو کرنٹ افیئر میں تو پیش کر دیتے ہیں، جی سیلاب آ گیا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی کازز پہ بات نہیں کرتے، آگے چل کے اس کو کیسے روکنا ہے اس پہ بات نہیں کرتے۔ وہ جو لوگ وہاں سے سیلاب میں ڈسپلیس ہوئے ہیں، دوبارہ ان کی بستیاں بسائی جا رہی ہیں، تو کیا وہ احتیاطیں پیش نظر رکھی گئی ہیں کہ پھر دوبارہ اتنی تیز بارشیں ہوئیں، یا دریائی سیلاب آ جاتا ہے تو ان کے بچاؤ کے لیے کیا ہم نے پہلے سے پیش بندی کی ہے؟ تو ہم ایک بھیڑ چال کے ساتھ کام کرتے ہیں، تھوڑی سی حکمت عملی یا منصوبہ بندی کا فقدان نظر آتا ہے، اور عوام میں آگاہی پھیلانے کے لیے ہمیں سارے ٹولز اپنانے چاہیے۔ یہ 17ویں عالمی اردو کانفرنس ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں انہوں نے ماحولیات کے موضوع کو شامل کیا، یہ ایک بہت بڑا عالمی سطح کا پلیٹ فارم ہے، اگر یہاں ماحولیات کے موضوع کو شامل کیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہاں سے بھی اویئرنیس بہت آگے جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ معاشرے کے اندر کیا آگاہی میں اضافہ آپ نے دیکھا ہے۔ مجتبیٰ بیگ صاحب، آپ جس شعبے سے منسلک تھے تو تب وہ جو ہم بات کرتے ہیں جیسے انگلش میں پریچنگ ٹو دا کوائر، کہ ہم ایک جیسے لوگ تقریباً ایک ہی شعبے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں بات کیا کرتے تھے، لیکن اب جب آپ ایک طرح سے باقاعدہ تدریس ہی کہوں گی میں، کیونکہ آپ نے تو باقاعدہ کورسز بنائے ہیں، اور اس کے لیے تو کس قسم کے لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ وہ سائن اپ کر رہے ہیں؟ تو اسی سے ایک اندازہ، وہ ایک پیرامیٹر ہوگا نا کہ آپ کے پاس کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں یا ان کے پاس تھوڑی آگاہی ہے، اس میں اضافہ چاہتے ہیں، تو تھوڑا سی اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بہت شکریہ عافیہ، اور آرٹس کونسل کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام اس موضوع کے حوالے سے رکھا، اور ہمیں جو ہے اس میں یہ اعزاز بخشا کہ ہم آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے بڑی کامیابی اسی کو کہہ لیں کہ آرٹس کونسل کی اردو کانفرنس میں ماحولیات اور گلوبل وارمنگ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور آج سے 20 سے 25 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کوئی ویو پوائنٹ لینے کے لیے، کوئی موقف لینے کے لیے کہ کوئی اردو میں جو ہے روانی کے ساتھ بات کر سکے، کیونکہ انگلش کے طبقے، انگلش بولنے والوں کے جو طبقہ تھا وہاں تک یہ محدود تھا یہ موضوع، اور آج یہ ہے کہ یہ ایک عوامی موضوع بن گیا ہے، تو یہ بڑی سکسیس اسٹوری اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 25 سال میں آج یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ عافیہ کہ میں نے جب 20 سے 25 سال میں دیکھا کہ ایک ہمارے یہاں رینڈم اویئرنیس بہت چل رہی ہے، کہ ایک دفعہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور ادارہ ایک اور ایکٹیویٹی کرا لیتا ہے، پھر ایک اور ادارہ ایک اور ایکٹیویٹی، اس کے اندر کوئی لنکیج نہیں بن پاتا ہے، کہ اچانک سے کبھی گلوبل وارمنگ پہ بات کی جاتی ہے، پھر اچانک سے کاربن کریڈٹ پہ، پھر اسموک پالوشن پہ، جیسے ابھی ایک اسموک کا ایشو آ گیا تو اس کو ان کر دیا گیا، اس کی وضاحتیں دی جانے لگی، حالانکہ یہ ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ایک سیکوینس بنا کے اور اس کو ٹریننگ کورس کی شکل میں ڈیزائن کیا جائے۔ تو پہلے آن سائٹ ٹریننگ کورس کی، اب میں آن لائن ٹریننگ کورس کراتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک ادھر کی پبلک یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین نے بھی اس کورس کو جوائن کیا کہ نہیں جی میرا سبجیکٹ دوسرا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہر موضوع میں کہیں نہ کہیں کلائمیٹ چینج، کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ شامل ہے۔ تو یہ اس حد تک پازیٹیو وائبز مجھے آ رہی ہیں کہ اتنا اچھا رسپانس ہے۔ ابھی میرا ایک ریسنٹ جو کورس میں نے اناؤنس کیا، اس میں پورے پاکستان سے 256 سے زیادہ رجسٹریشن آ چکی ہے، جن میں سے مجھے اب شارٹ لسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آن لائن مینیج نہیں ہو پاتا ہے، تو 100
रजिस्ट्रेंट्स को जो है ना मैनेज करके और फिर वो कोर्स को चलाऊँगा। तो और मेरे लॉन्ग कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, और हर एज के लोग, हर क्वालिफ़िकेशन के लोग, हर सेक्टर के लोग, हर तबके के लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को एहसास हो रहा है कि अब जो नया नॉर्मल बनने जा रहा है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के मौज़ूआत को नज़र में रखते हुए आपको पूरा काम करना है, अपनी प्लानिंग करनी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, यही हमारे लिए पावर ऑफ होप, उम्मीद की ताकत है कि हमें आगे बढ़ाती जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। नुज़हत जिस डिपार्टमेंट में, और वो डिपार्टमेंट जिस मिनिस्ट्री के अंडर आता था, वहाँ पे बड़े सख्त किस्म के कवायद व ज़वाबित थे, जिसमें इनको इजाज़त नहीं होती थी कि ये अपनी जो रिसर्च है वो हम जैसे आम आवाम के साथ भी शेयर कर सकें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। रिटायरमेंट के बाद नुज़हत आप एक तरह से आगाही के शोबे में आई, तब तक तो जाहिर है नहीं कर सकती थी आप ये, तो आपने क्या महसूस किया, क्यों आप इस शोबे के अंदर अब आ गई कि आप टेलीविज़न के ऊपर भी, मुख्तलिफ सेमिनार्स में भी और जगहों पे भी आप बातचीत करती हैं उन मौज़ूआत पे, क्योंकि नॉलेज बेसिस आपके पास ऑलरेडी थी। थैंक यू वेरी मच आफिया, एंड आई रियली अप्रिशिएट, और मैं सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अहमद शाह साहब का। जब मैं उनके पास आई तो मैंने उनको कहा कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में ओशन एंड एनवायरनमेंट की बात होनी चाहिए, एंड ही टुक इट सो वार्मली, और मुझे इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकती उन लफ्ज़ों में कि जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही गर्मजोशी के साथ कहा कि अपनी टीम बुलाई, उन्होंने कहा जी ये डिसाइड करें और इनको बताएं इन्हें क्या करना है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आर्ट काउंसिल के रेफरेंस से। उसमें दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ यहाँ बैठ के। एक तो हम इस मसले को, मेरे से थोड़ा ज़रा साइंस और इंग्लिश और चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, एक तो हम एक लोकल लैंग्वेज में इस आगाही को आगे फैलाना चाहते हैं मासेस के साथ, और दूसरे इस इन्वायरमेंट के जो सब्जेक्ट है इसको हम कल्चर, सोशल एंड लैंग्वेज के साथ यहाँ बैठ के जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे जो फोरम है इसमें हम ये बेसिकली हम उर्दू ज़बान की प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन शाह साहब ने सिर्फ उर्दू ज़बान को प्रमोट नहीं किया, डिफरेंट सकाफ़तों को यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को हम यहाँ बात की जा रही है, आर्ट एंड कल्चर की, तो इन्वायरमेंट की भी, और इंशाल्लाह अगले वक्तों में हम ओशन की भी यहाँ बैठ के बात करेंगे। एक तो ये मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ, और दूसरा जब हम काम करते थे तो हम एक छोटे से डोमेन में काम करते थे, बड़ा है बट वो एक रिस्ट्रिक्टेड था। वहाँ जब आप काम करते हैं और सीखते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता चलनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया लोगों की आगाही के लिए टीवी शोज़ होस्ट करने शुरू किए, जिसमें हमने मासेस को टीवी के ज़रिए अवेयरनेस क्रिएट कराई कि क्लाइमेट, ग्लू इकॉनमी, वेस्ट को किस तरह देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें शायद लास्ट 2 सालों में मैं समझती हूँ कि हमने कोशिश की है कि मासेस के साथ जुड़ें। अच्छा अफिया, जो आप अवेयरनेस की बात कर रही थी और मासेस की कम्युनिकेशन की, आई एम कंट्रीब्यूटिंग, मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ, और मैं कहती हूँ ये एक चेन है और इसको चलना चाहिए, जो सीखा जाए वो कन्वे करना चाहिए। इसीलिए शायद आज हम सारे डाइवर्सिफाइड लोग यहाँ बैठे हैं। और साइंस जो है या क्लाइमेट, ओशंस, चीज़ें, ये सिर्फ साइंस की मोहताज नहीं है, ये आर्ट है, ये कल्चर है, ये आपका सोशल मीडिया भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आपका पर्सपेक्टिव क्या है? एक बहुत जो आजकल मैं लगी हुई हूँ करने में, इंशाल्लाह मैं बड़ी डिटर्मिन हूँ और सक्सेसफुल रहूँगी। हम जब इश्यूज़ की बात करते हैं तो हमें उसके साथ सॉल्यूशंस की बात बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम जनरल पब्लिक की अवेयरनेस की बात तो करते हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजंस मेकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग, उनके सिस्टम में ये चीज़ कि जी क्लाइमेट कोई चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग कोई चीज़ है, और जो सैलाब आ रहे हैं ये ज़रिया सिर्फ एड का नहीं है, ये ज़रिया आपकी रीस्टार्ट और रीअलाइनमेंट ऑफ द बिजनेसेस एंड चीज़ें एंड रीअलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए भी है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम सारे मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हायरार्की है उसमें इस चीज़ को कलकेट किया जाए और उसमें उसकी प्रमोशन की जाए। ओशन यकीनन इफ़ेक्टेड है। जब आफिया दूसरा सवाल पूछेंगी तो हम बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज का ओशंस और हमारी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क असर हो रहा है। ये तो एक अवेयरनेस की बात थी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो आपने खुद ही मुझे वो क्यों दे दी शाह साहब से अगले सवाल की, क्योंकि आपने बात की कि आम लोगों तक तो आगाही पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है और आपके सियासतदान भी मौजूद हैं,
کیونکہ وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں جس کا اثر ہم سب کی زندگیوں پہ ہوتا ہے اور ملک کو آگے چلانے کا. تو آپ کے خیال میں کہ وہ کتنا ریسیپٹیو ہیں ان تمام چیزوں کے لیے, یا وہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ انٹرفیس کیسے بن سکتا ہے کہ ان تک یہ نالج پہنچائی جائے یا بتایا جائے کہ ہمارے ملک میں کیا خطرات ہیں, کہ یا کس طرح سے سولوشنز دنیا جو ہے ایپلز ٹو ایپلز ہم ان کو اگر اگزامپل دیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. دیکھیں جو کلائمیٹ کا جو چیلنج ہے اس کے دو شکلیں ہیں. ایک تو جس کو ہم کلائمیٹ کی پارلنس میں میٹیگیشن کہتے ہیں, کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کو کیسے روکا جائے تاکہ جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, بائی دا وے جو ٹارگیٹ تھا کہ 1.5 ڈگری, وہ تو ہم اس میں تو 80 سال پہلے آ جائے گا وہ. دوسرا ایڈپٹیشن ہوتا ہے. ایڈپٹیشن یہ ہے کہ یہ چیز ہونی ہے, وی شوڈ فیس دی ریئلٹی, پتہ ہو کہ دس ول کنٹینیو ٹو ہیپن, اس کے ساتھ ہم ڈیل کیسے کریں. میڈم نے بتایا کہ پاکستان 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز میں ہے, اور ہماری جتنی آبادی زیادہ ہے وہ اس چیلنج کو اور بڑا کرتا ہے. ہمارا جو ڈپینڈنس ہے آن ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک سیکٹرز, وہ ہماری ولنریبلٹی کو اور بڑھا رہا ہے. ہم کچھ بھی کریں, ہمارا انڈسٹریل سسٹم کا ڈپینڈنس گلیشیئرس پہ ہے, اینڈ وی آر ہم جو فلینکڈ ہیں, 2 بہت بڑے ایمیٹرز چائنا اور انڈیا ہمارے ساتھ ہیں. 26% چائنا کرتا ہے, 10% کے قریب انڈیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے گرین ہاؤس گیسز کا. تو گلیشیئرس پہ یہ ہوگا, ہمیں یا ڈراؤٹس آئیں گے یا فلڈس آئیں گے, ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. جو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہ بھی جا کے کہتے ہیں کہ وی شوڈ ریئلائز دیٹ ویل کنٹینیو ٹو فال, ہم گرتے رہیں گے. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ گیٹ بیک ٹو نارمل کتنا جلدی ہو سکیں. جس سال 2022 میں پاکستان میں بارشیں ہوئی تھیں, اسی میگنیٹیوڈ کی بارش جاپان میں بھی ہوئی تھی, کینیڈا میں بھی ہوئی تھی اور آسٹریلیا میں بھی ہوئی تھی. جاپان جیسے ملک میں 3.5 لاکھ لوگوں کو ایویکیویٹ کرنا پڑا تھا. فرق یہ تھا کہ 3 ہفتے میں زندگی وہاں پہ نارمل ہو گئی تھی, ہمیں 11 مہینے لگے ٹھیک ہونے میں. ہم نے اس چیز پہ صرف سرکار کے لیول پہ اویئرنیس نہیں چاہیے, لوگوں کا کنٹریبیوشن بھی چاہیے. جو میں نے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا جو کلائمیٹ کا چیلنج ہے دیٹ از پاپولیشن گروتھ. 8 ارب کو کراس کر گئی ہے دنیا. ہمارے سارے سسٹمز جہاں جاتے ہیں کہ جی پانی نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, یہ جو ڈیزائنڈ ہے وہ آدھی پاپولیشن پہ ہیں. تو یہ والی چیزیں, یہ جو چھوٹے کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے, ہم پہن کیا رہے ہیں, ہم کنزیوم کیا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اتنی ساری, آپ صرف اس کمرے میں پلاسٹکس کا یوزیج دیکھ لیں, چھوٹی سے لے کے بڑی چیز میں تو کتنا زیادہ ہے. 12 ملین ٹن پلاسٹک میڈم اوشنس کو ساتھ ڈیل کرتی ہے, ہر سال جاتا ہے اوشنس میں. تو اویئرنیس گورنمنٹ کے لیول پہ ہے, پالیسی میکنگ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ بھی اب ہو رہی ہے, لیکن سنگل ہینڈیڈلی اب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں کہ صرف سرکار سے شاید نہ ہو, جب تک کہ لوگوں کی طرف سے بھی یہ کنٹریبیوشن آئے گا, اپنے لائف سٹائل چینج کریں گے, تب جا کے ہم اس کو ڈیل کر سکیں گے. تھینک یو. جی, اسی لیے میں نے وہ انٹرفیس کی بات کی تھی کہ جو لوگ جانتے ہیں, یہ تمام لوگ جو ہیں آگاہی پھیلاتے ہیں, کیا وہ جو آپ کے ارباب اختیار ہیں وہ آگاہی لینے کے لیے تیار ہیں, وہ ان کی سننے کے لیے تیار ہیں, اور وہ سن کے اپنی پالیسیز بنانے کے لیے کیا تیار ہیں؟ کیونکہ وہ چیز ہمیں ہر جگہ نہیں ملتی. اب منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں آپ تھے, اس کا تو کور فنکشن یہی تھا, وہاں پہ ہے. کیا منسٹری آف کامرس والوں کو یہ سب پتہ ہے باتیں؟ کیا اپنی وہ تمام پالیسیز اس کے حوالے سے کریں گے؟ ٹرانسپورٹ کی منسٹری کو کیا پتہ ہے؟ تو جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل ایک لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم انٹرسیکشنالٹی کہتے ہیں, کہ یہ نہیں ممکن کہ آپ صرف کلائمیٹ چینج کو ایک ڈبے میں بند کر کے پیش کریں اور وہاں سے سولوشن ڈھونڈیں. تو سرکار میں کتنی ایپیٹائٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ جی ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے جو لوگ ہیں اس طرح کے لوگ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, ایک اسسٹنس دینے کے لیے, ایلائے بننے کے لیے.
تو ایلائشپ کی ایپیٹائٹ ہے یا نہیں حکومت میں؟ بالکل ہے. اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے ایلائشپ کی ایپیٹائٹ نہ ہونے کا. جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہماری اب جو ساری ایون جو ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے وہ اس کو کلائمیٹ ایڈپٹیشن کو نظر میں رکھ کے بنتا ہے. جو ٹرانسپورٹ پالیسی بنتی ہے, ہماری ایکسپورٹ پالیسی اب ساری لنکڈ ہے کلائمیٹ اس کے ساتھ. تو یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ ایپیٹائٹ نہ ہو, چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے لوکلی انٹرنیشنلی. اب ہماری ایکسپورٹس جائیں گی ہی نہیں, یورپ میں آپ بھیج ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے وہ ساری چیزیں جو پروٹوکالز ہیں ان کو نہ کریں. کوئی اس میں ایکسپیرینس ہے کہ جس طرح سے آپ آگاہی چاہتی ہیں, اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اب تو کرنا ہی ہے, ہمیں انٹریکٹ کرنا ہے اینڈ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ انٹرفیس, تو اس انٹرفیس کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے اگر ارباب اختیار سے بات چیت کی تو وہ کتنا سنتے ہیں اور کتنا آپ کو اس میں فرق نظر آیا کہ آپ کے کہنے سے کوئی پالیسی کے اوپر فرق پڑا, یا کم از کم ان لوگوں نے دوبارہ آپ کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھئی اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ بتائیں کلائمیٹ چینج کے تناظر میں اس کا کیا اثرات ہوں گے؟ جی عافیہ, فرق پڑتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اپروچ ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے سرکار کو کبھی کچھ بتانے کے لیے. کہ کبھی ان سے براہ راست ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ہم اپنے آرٹیکلز ان سے شیئر کر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ تو ہمیں کرنا پڑتا ہے اور لوگ ہماری بات بھی سنتے ہیں. میں تھوڑا سا اگر تفصیل بتانا چاہوں کہ میرا تعلق ظاہر ہے عافیہ نے تعارف کرایا میڈیا سے ہی ہے, اور میں انوائرمنٹل جرنلسٹ ہوں, اور میں وہ شاید پہلی ہوں جنہوں نے اردو میں شروع کیا. ملک کے سب سے بڑے اخبار سے میرا سفر شروع ہوا تھا, اب مختلف ملکی اور بین الاقوامی اداروں میں چل رہا ہے. تو میں نے یہ بات نوٹ کی, اور میں شاید وہ رہی جس کو مجھے یہ مواقع ملے جب ہم نے کام شروع کیا 22-23 سال پہلے. تو اچھے استاد بھی ملے ہمیں, اچھے ادارے بھی ملے جنہوں نے ہمیں سکھایا بھی دل کھول کے, اور ہمیں فیلڈ میں جا کے کام کرنے کا موقع ملا. تو میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہے وہ ہمارے یہاں ولنریبل گروپ جو ہے وہ خواتین اور بچوں کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی مردوں پہ بھی اثر ہوتا ہے, کیوں مرد انسان نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں, لیکن سوسائٹی میں وہ چند فیصد خواتین کو نہ کنسیڈر کیجئے جن کے پاس ساری آسائشیں. میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جو دیہات میں اور سیمی دیہات میں کہہ لیں ان میں رہتی ہیں. تو ہماری سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس میں زیادہ ذمہ داریاں خواتین پہ ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کا اثر خواتین پہ زیادہ بڑھتا ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجیے ایک خاتون 2 کلومیٹر چل کے پانی لے کر آ رہی ہے, اور کلائمیٹ چینج کے اثر سے اگر خشک سالی پھیل جاتی ہے, اس کے وہ پانی کا چشمہ وہاں پہ خشک ہو جاتا ہے, تو اسے مزید 2 کلومیٹر اور چلنا پڑے گا. اگر وہ کھیتوں میں کام کر کے چھوٹی موٹی ارننگ کر لیتی ہے اور بارشیں بہت ہوتی ہیں, فصل تباہ ہو جاتی ہے, تو اس کی وہ ارننگ چلی جاتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین کی بات کر, اچھا پھر ہمارے ہاں جو ہمارے روایات ہیں پردے کی اور تمام چیزوں کی, ہم خواتین ہونے کے ناطے ان خواتین تک پہنچ جاتے ہیں لیکن مرد رپورٹر نہیں پہنچ سکتے. تو تب میں نے سوچا کہ خواتین کی بات کو آگے لانے کے لیے اور پالیسی سازی میں خواتین کی آواز کو بہتر بنانے کے لیے, جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا خواتین کے مسائل کیا ہیں, آپ اس پالیسی میں نہیں ڈال سکیں گے. اور میں نے بہت سی چیزیں دیکھیں کہ پالیسی اب تک شاید کوئی ایسی سول آتھر نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پالیسی سازی میں خواتین مشاورت میں شامل ہوتی ہیں. تو ہم نے پھر سوچا کہ خواتین فیمیل جرنلسٹ کا ایک کوہورٹ بنایا جائے جو کلائمیٹ چینج پہ کام کرتا رہے. اور میں آپ لوگ سن کر حیران ہوں گے کہ صرف ہم نے اس کو اناؤنس کیا تھا اور ملک بھر سے 66 بچیوں نے ہمیں جوائن کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس نہ کوئی فنڈ ہے نہ ہم بہت بڑا ادارہ ہے, تو ہم نے ان کے چیپٹر بنا دیا, آزاد کشمیر کا الگ, بلوچستان کا الگ, کے پی کا الگ, لاہور, اسلام آباد, کراچی, وہاں کے ادارے جو کام کریں ان سے ان کو ہم نے جوڑ دیا کہ بھئی ان کی ٹریننگ کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں. میں آپ کو صرف لوگ مجھ سے کہتے ہیں صرف خواتین, کیوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں ابھی سیلاب کی 2022 کی. کے پی کے سیلاب میں آرمی اور پولیس کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے گئی پانی میں, تو وہ اس طرح سے وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے کہ انہیں باقاعدہ مردوں کو بھی گود میں اٹھا کے جو ہے وہ بچایا گیا, رسیوں کے ذریعے زنجیریں وغیرہ لگا کے, پورا پروسیس تھا. اور جب وہ خواتین کو بچانے بڑھے تو وہ مرد کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ ہماری خواتین کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی کیا مطلب ہے, یہ خواتین تو مر جائیں گی نا پھر ڈوب کے. انہوں نے کہا نہیں ہم خواتین کو ہاتھ نہیں لگانے دے سکتے. لیکن خیر آرمی موجود تھی, پولیس موجود تھی, ان کو ہٹایا گیا, خواتین کو بچایا گیا. تو اب ایسی خواتین کی آواز کو, ان کے مسائل کو کون سامنے لائے گا؟ وہ ہم جیسوں کو ہی لانا پڑے گا, خواتین کو ہی آنا پڑے گا.
تو آپ جو بات کر رہی ہیں حکومت کی اس کی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پالیسی سازی میں خواتین کا تناسب بڑھایا جائے، مشاورت میں بڑھایا جائے، تبھی کوئی ہم بہتری کی صورت نکلتا دیکھ سکیں گے. شکریہ. بہت شکریہ. مجتبیٰ بیگ صاحب، آپ جب پروفیشن میں تھے تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ کیا خواتین، آپ کے کولیگز، کلائمیٹ چینج یا میٹرولوجی، اس کے اندر آپ کو اس میں کوئی تناسب نظر آیا تھا؟ تناسب تو ہمارے ہاں ویسے ہے نہیں، لیکن اس وقت جیسے ڈاکٹر نصرت کا میں نے کہا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اتنے بڑے ایک سائنٹیفک ادارے کی ڈی جی رہی ہیں، اور ان کے بعد کی 2 DG بھی خواتین تھیں. تو آپ جب کام کر رہے تھے تب کیا تھا، اور اب آپ جو کورسز کروا رہے ہیں اس میں کتنی خواتین اس میں شامل ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم جو ہے نا سوال ہے. جب ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ جسٹس کا مطلب یہی ہے کہ جو زیادہ متاثر ہیں ان کی زیادہ امداد کی جائے، لیکن اس میں بھی پھر مزید جو ہے مختلف گروپس آتے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہے. تو یہ جیسے سندھ میں جو سیلاب آیا تھا، اس میں سیلاب زدگان کو جو امداد کی رقم دی گئی تھی وہ مرد حضرات کو دی گئی تھی، جبکہ گھر کو سنبھالنا، نقصانات کی تلافی کرنا، آگے کیسے اپنے آپ کو جو ہے بچایا جائے گا ایسی آفات سے، وہ ساری ذمہ داری جو ہے خواتین کے اوپر ہوتی تھی اور ان کا رول نہیں تھا. اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ آواز اٹھائی گئی. ہاں، شروع میں یہ تھا کہ جو ہماری ایک پیٹرن، ایک رجحان بنا ہوا ہے سوچ کا کہ جی خواتین فیلڈ میں نہیں جا سکتی. خواتین نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ میں جا سکتی ہیں، وہ سیمپلنگ کر سکتی ہیں، وہ انوائرمنٹل مانیٹرنگ کر سکتی ہیں، وہ جو ہے فیکٹریز میں جا کے اسیسمنٹ کر سکتی ہیں. یہ ثابت کیا، ایک ورک فورس سامنے آئی. اس وقت پنجاب کی حکومت نے جو انوائرمنٹل پولیس کے لیے اشتہار دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ترجیح دی جائے گی خواتین کو تاکہ وہ آ سکیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی بھی ادارے میں جو وائلیشن کرنے والا آسانی سے جا سکتی ہے خواتین. کسی قسم کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ مرد حضرات ہیں یہ کیسے جائیں گے، کیا ہوگا. تو اس وقت اتنی زیادہ صورتحال نہیں تھی. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم دراصل اتنے زیادہ تکلیفوں کے، دکھوں کے مارے ہیں کہ ہم عادی ہو گئے ہیں گلاس کو ہمیشہ آدھا خالی دیکھنے کے. ابھی جیسے کوپ کی ایک کانفرنس ہوئی آذربائیجان میں، اس پہ ابھی تک ہم مایوسی کا شکار ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے کارکردگی بڑی مایوس کن رہی. حالانکہ وہاں پر نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے تو پہلے جو موسمیاتی امداد دنیا کے متاثرہ ممالک کو ملتی تھی اس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. $100 ارب سے $300 ارب ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ ہم اس سائڈ سے دیکھنے والے لوگ ہیں کہ خالی گلاس کتنا ہے، تو اس کو ایک مایوس کن. اسی طرح سے مختلف کمیونٹیز، جس طرح سے ساحلی کمیونٹیز کا کردار ہے اور وہاں پر ساحلی کمیونٹیز میں اویئرنیس آ رہی ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اڈاپٹیشن کے میجرز لے رہے ہیں. پھر اس میں ہم بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ساؤتھ ایشیا میں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنے طور پر کاربن کریڈٹ پروڈیوس کیے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. کاربن کریڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تلافی کی یونٹ کو پروڈیوس کیا، کہ آپ نے کاربن جو ایمیشنز ہوتی ہیں ان کو کم کرنے کا ایک یونٹ بنایا تاکہ وہ ممالک جو کہ کم نہیں کر پاتے ہیں ان کو فروخت کر سکیں. اس طرح زر مبادلہ بھی مل رہا ہے ہم کو، اور اس طرح سے ہم ایمیشنز بھی کم کر رہے ہیں. تو بہت ساری پازیٹیو سائڈ بھی ہیں، ڈیولپمنٹ کی بھی ہیں، اور آگے جو ہے پیش رفت بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہی بات ہے جو سارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد شعبہ ہے جس میں کلیکٹیو ایکشن چلے گا. اس میں سول سوسائٹی، گورنمنٹ، بزنسز اور کمیونٹیز چاروں کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اور ان کی بالکل غیر جانبدار اور بلا خوف و خطر میڈیا رپورٹنگ کرے گا، تو تب جا کے کچھ آگے بات بڑھے گی. ورنہ دوسری صورت میں انفرادی سطح کے اوپر یہ کوششیں ہوتی رہیں گی. ان کو کمبائن کرنے کی، ملانے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے کورس کی میرے، تو یہ کورس نے تو سمجھیں کہ مجھے حیران کر دیا ہے کہ لوگوں کو صرف جو ہے لوگوں کو مستقل بنیادوں کے اوپر گائیڈنس کی ضرورت ہے. ون ٹائم گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. نشستن، گفتم، برخاستم سے زیادہ اب ان کو مستقل انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی ایک مہذب معاشرے کا ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو، ہر شعبے کے لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی فرائض، اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں. ایک آخری بات شاہ صاحب نے آبادی کا کہا. 8 ارب لوگوں کی جو آبادی ہے، آج ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ صرف اور صرف ہیلدی ڈائٹ پر آ جائیں تو 18% کاربن ایمیشن دنیا سے کم ہو سکتا ہے. تو یہ ایفرٹ لینے کی بات ہے. اور ہیلدی ڈائٹ مطلب نقصان دہ نہیں، زیادہ صحت مند ڈائٹ ہوتی ہے، اس سے میڈیکل ایکسپنسز بھی کم ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے انتہائی آسان پیرائے میں، بہت سادے انداز میں عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم سب لوگ مل جل کر کریں گے تبھی اس میں کامیابی ہوگی. جی نصرت،
تو یہ ایک انہوں نے جینڈر گیپ کی بھی بات کی اڈیپٹیشن میں بھی، اور چونکہ ایک طبقاتی ہمارا معاشرہ ہے تو اس میں کئی طبقات ایسے ہیں جو دوسروں سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی گھر کے ہوں یا ایک ہی گاؤں کے ہوں. دوسرا، ہم یہاں سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ جو میپنگ ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہمارے ملک کا وہ قرار دیا گیا ہے، خاص طور پہ 2022 کے سیلاب کے بعد. تو اس میں جو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جی یہ خواتین کا نہ رول ہوتا ہے، نہ ان سے مشاورت ہوتی ہے، نہ پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے وہ طبقہ اسی ڈیزاسٹر میں زیادہ متاثرہ لگتا ہے. آپ ایک سائنٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے، میں بار بار اس پہ آ رہی ہوں کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑی اچھوتی بات ہوتی ہے کہ یہ خواتین سائنس میں اتنا آگے گئیں. آپ کے پاس وہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں، ہم عالمی اردو کانفرنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آگاہی پہ بات کر رہے ہیں، وہ سائنس کی کون سی زبان ہو جو عام لوگوں کو سمجھ میں آئے؟ کیونکہ آگاہی کے بغیر ہم کوئی جب فیصلہ سازی کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ہم مفروضوں پہ چلتے ہیں، ہم افواہوں پہ چلتے ہیں کہ جی یہ اس لیے یہ سیلاب آیا ہے کیونکہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں تھے. اعمال جہاں پہ لوگوں کے ہم سے بھی زیادہ برے ہیں وہاں کیوں نہیں آتے سیلاب؟ تو آپ سائنس اور ان تمام اس مرکی گراؤنڈ کو کیسے نیویگیٹ کرتی ہیں اب آگاہی کے حوالے سے؟ اچھا، میں ہمیشہ شاید تیسری دنیا سے تعلق رکھتی ہوں تو میری مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹلی پورٹریٹ بھی کرتا ہے. اچھا، ہماری سکسیز سٹوری کیا ہے اویئرنیس کریشنس کے لیے، اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو کلائمیٹ چینج چیزیں؟ اچھا، ایک چیز جو ہم پچھلے 70 سالوں سے اگنور کر رہے ہیں اور اس وقت کلائمیٹ چینج کا ہم ذکر کریں یا نہ کریں، ہم گلوبل وارمنگ کا ذکر کریں یا نہ کریں، ہمارے ایشوز ہمارے ساتھ ہیں، آج سے نہیں ہیں. جب سے یہ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے تب سے ہمارے ساتھ ہیں. وہ کور بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا جو دیہی علاقہ ہے وہ سفر کر رہے ہیں. خواتین، میل، فیمیل، فارمر، سارے لوگ سفر کر رہے ہیں. ایک سب سے بڑا جو اس وقت کلائمیٹ چینج، سی لیول رائز، سی واٹر انٹروژن کا جو فنامنا سب سنتے ہیں کہ سمندر جو ہے وہ زمین کو کھا رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ٹھٹا بدین کا جو علاقہ ہے وہ بیسیکلی 2 طرح کے پریشر میں ہے. ایک تو جو ہمارے ایکسٹریم ویدر کنڈیشن ہے تو زمین سوکھ رہی ہے تو وہ دھس رہی ہے. دوسری طرف جو یہ کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے وہ سمندر وارم اپ ہو رہا ہے. جب چیزیں وارم ہوتی ہیں تو وہ پھیلتی ہیں، تو وہ پھیل رہا ہے. اور دوسرا گلیشیئرس کا جو میلٹنگ ہے وہ جو اسپیڈ اس کی ہونی چاہیے تھی اس سے بہت زیادہ تیزی سے وہ میلٹ ہو رہا ہے. دیٹ مینس وہ پانی سمندر کے اندر آ رہا ہے. تو یہ 3 ڈفرینٹ فنامناز ہو گئے اور اس سے سمندر کا پانی جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا انڈس ڈیلٹا کے اندر. اس کے علاوہ جو چوتھا فنامنا ہے وہ آپ نے ڈیم اینڈ بیراجز بنا دیے. جو واٹر اور سیڈیمنٹ آتا تھا وہ آنا بند ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کہیں سمندر ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ، ہمارا لائیولیہوڈ بہت امپورٹنٹ ہے، سمندر آ رہا ہے تو آنے دے، ہو کیئرز. ہمارے ادارے نے اس کی ایک بہت بڑی ہائپ مچائی اور اس کو باقاعدہ پولیٹیشینس کے ساتھ، MNAs کے ساتھ، ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی ان کو بلایا، ان کو وہ ان علاقوں کو دکھایا، ایریل سروے کرایا، بوٹ پہ لے کے گئے. انہوں نے بتایا کہ جی اگر اس اسپیڈ سے یہ آپ کا جو ڈیلٹا شرنک ہو رہا ہے اور یہ جو پانی ہے آپ کی سمندر کا وہ ایگریکلچر لینڈ میں انکلوڈ کر رہا ہے اور آپ کی کئی ہزار ایکڑ زمین جو ہے وہ سلائن ہو گئی ہے. اور یہ اسپیڈ رہی تو کراچی تو جائے گا لیکن آپ کی بہت ساری ایگریکلچر کراپس اور بایو ڈائیورسٹی کو امپیکٹ ہوگا. ہم نے ڈفرینٹ پولیٹیشینس کے، جو میں نے پہلے کہا کہ پولیٹیشین کی اویئرنیس بہت ضروری ہے اور ڈیسیجن میکرز کی، تو ہم نے ان کو آن بورڈ لیا ہمارے ادارے نے. اچھا، جب وہ آن بورڈ آئے اور ان کو ہم نے کوشش کی، ایک سینیریو کریٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ اس حد تک ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ آپ کی. اچھا، دوسرا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سمندر انٹروڈ کرتا ہے اور آپ کا جو آپ کا گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی سلائن ہو رہا ہے. ایگریکلچر کراپ تو آپ کی جا رہی ہیں، آپ کے جو واٹر ریزروائرس ہیں وہ بھی. تو ہم نے بہت کئی سالوں تک یہ پولیٹیشین بیوروکریٹس کے ساتھ کیا. الحمدللہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ اسائن کیا. ہمیں 2 چیزیں سائنٹیفکلی جاننا چاہیے کہ انٹینسٹی آف ایشو کیا ہے اور اس کی سیفٹی میجرز کیا ہوں گے، وہ NIO کر رہا ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہم نے کیا، میں اور بھی بہت ساری اسٹوریز ہیں سنانے کے لیے، کہ عام پبلک کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایشوز کو تو فیئر کرتے ہیں، ہم انہیں اس کے سلوشنز نہیں بتاتے ہیں.
ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ جی اگر آپ کی زمین ایگریکلچر سلائن ہو گئی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ لائیولیہوڈ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کی فشریز ڈپلیٹ ہو رہی ہے تو وہ کیوں ڈپلیٹ ہو رہی ہے, آپ کون سے نیٹ یوز کرتے ہیں. ایک تو کلائمیٹ چینج امپیکٹ ہے, دوسرے ہمارے جو انٹرونشنس ہیں وہ بھی ہیں. تو میرا پورا کوشش ہے اور میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم کسی طرح اس آواز کو بڑھائیں اور بتائیں کہ انڈیویژولی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی ری الائن کرنے کی, اپنی سوچیں, اپنا لائف سٹائل. اور اس کے علاوہ اگین جو اویئرنیس ہے اس کو ہم ایک صدقہ جاریہ کی طرح ایک سے دوسرے کو کنوے کریں اور کوشش کریں کہ ان کے سلوشنز ڈھونڈیں. میرا خیال ہے عافیہ جب میرے پاس نیکسٹ ٹائم آئیں گی تو میں بتاؤں گی کہ میں نے اس کے کیا سلوشنز ڈھونڈے ہیں اور میں کن سلوشنز پہ آج کل کام کر رہی ہوں. کاش میرے پاس نیکسٹ ٹائم آنے کا چانس ہوتا. پرچی میرے پاس آلریڈی آ چکی ہے تو میں پابند ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس میں اور بھی لوگ ہیں. لیکن میں یہاں پہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ان سے یہ کنکلوژن لینے سے پہلے میں یہ ضرور دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ آرٹس کونسل کا شکریہ, احمد شاہ کا شکریہ کہ انہوں نے اس موضوع کو عالمی اردو کانفرنس میں جگہ کی اور ہم اس کو ایک آغاز دیکھتے ہیں اس گفتگو کا جو ہمارے معاشرے میں ہر طبقے کے ساتھ ہونی چاہیے. عافیہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں اف یو ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ ضروری ہے میسج جانا اور دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو. دیکھیں ہمارے سلوشنز جب ہوتے ہیں, جب ہم اس پہ ڈالر پرائز لگا دیتے ہیں, اگر ہمیں یہ پلاسٹک سے نجات چاہیے تو ہمارے ٹیپ واٹر میں صاف پانی آنا چاہیے. دیٹس دا میسج. اور یہ اور بہت سے سلوشنز ہیں. دیکھیے یہی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ حکومت کے نمائندے کے طور پہ یہاں پہ اس وقت شاہ صاحب ہیں, لیکن یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے ایک اشارتاً کہا تھا کہ سندھ وہ صوبہ ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثرہ ہے, لیکن سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سلوشنز دکھائے. مینگروو جو ایرڈ ایریا مینگرووز کا کور ہے دنیا بھر میں, آئینوں کے بہت ہاہاکار مچتی ہے کہ جی مینگروو کٹ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کٹ رہے ہیں جس کی طرف بہت شکریہ آپ کا مینشن کرنے کا کہ پاپولیشن پریشر. پاپولیشن پہ لوگ بات نہیں کرتے. میں جب پڑھاتی ہوں لوگوں کو تو میں کہتی ہوں یہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے, اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا. وہ کلائمیٹ چینج کا اصل ٹریگر ہے. تو مینگروو اگر کٹ رہے ہیں وہ پاپولیشن پریشر کی وجہ سے کٹ رہے ہیں. اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ رقبہ پاکستان نے بڑھا کے دکھایا ہے ایرڈ ایریا مینگرووز کا, اور پھر اس کے ثمرات ملے آپ کو کاربن کریڈٹس کی صورت میں. تو جو انہوں نے بات کی کہ ہم میٹیگیشن کی طرف کیا جائیں, ہم تو 1% سے کم ایمیشن کرتے ہیں لیکن ہم اڈیپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور میں شاہ صاحب سے اس سیشن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اس امید پہ کہ اس طرح کے اور بہت سے سیشن میں ہمیں موقع ملے گا بات کرنے کا, میں ایک چھوٹا سی مثال شبینہ کے ساتھ دینا چاہتی ہوں. یہ مشکل کانسیپٹس ہوتے ہیں, اصطلاحات مشکل ہوتی ہیں اس شعبے میں. تو پچھلی ٹریننگ میں جب شبینہ اور میں ساتھ تھے تو کئی ایسے لوگ تھے جن کو انہوں نے پہلے اس شعبے کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا. تو میں نے کہا کہ بہت سمپل ہے, ہم میں سے ہر ایک سفر کرتا ہے شہر میں بسوں کے پیچھے, منی بسوں کے پیچھے, تو کئی جگہ لکھا ٹرک کے پیچھے ہوتا ہے کہ جی پاس کر یا برداشت کر. تو پاس کر جو ہے وہ میٹیگیشن ہے کہ کچھ کر سکتے ہیں روکنے کا تو روک لیں. برداشت کر اڈیپٹیشن ہے کہ ہم روک نہیں سکتے لیکن بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو اس کی طرف بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب حکومت کے سطح پہ بھی اور ایک عام شہری اور اس صوبے کے ایک شہری کے طور پہ جہاں پہ بہت زیادہ ہم متاثرہ ہیں, آپ کس طرح سے اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے اور کیسے چاہیں گے کہ آگے لے کے جائیں؟ بہت شکریہ جی, سارے پینلسٹ کا شکریہ, جو آڈینس ہے ان کا بھی. اور وجہ بھی آنے کی یہی تھی کہ دا ایشو از امپورٹنٹ, ذاتی طور پہ میرے بھی دل کے بہت قریب ہے. گورنمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے COP27 بھی اٹینڈ کی تھی, COP28 بھی اٹینڈ کی تھی. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو کریٹ ہوا تھا وہ پاکستان کے ایفرٹ کی وجہ سے ہوا تھا. آپ نے مینگرووز کی بات کی, جو ڈسپلیسڈ پاپولیشن ہے ان کے لیے جو دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ سندھ میں 20 لاکھ لوگوں کا جو گھر دے رہے ہیں, اور دیر آل کلائمیٹ ریزیلینٹ اور کلائمیٹ فرینڈلی ہاؤسز. ان کو ہم سولر سسٹمز کے ساتھ کریں گے تاکہ دو شوڈ بی گرین ہاؤسز. یہ سب سے بڑی پاپولیشن ہے.
اسٹیٹ نے اپنا رول کرنا ہوتا ہے, لوگوں نے اپنا کرنا ہوگا. آپ نے پاپولیشن کی بات کی, جب ہم فلڈ میں ریلیف, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین کی بات ہوئی, ان کے ساتھ بچے بھی, کہ کتنی ولنریبل پاپولیشن ہے نا. پھر جب ایک گھر میں ایک تعداد سے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہر ریسورس پہ پریشر آتا ہے. وہی وجہ ہے کہ ہم اب نیوٹریشن میں پھنسے ہوئے ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن میں, پولیو ہم سے ختم نہیں ہو رہا. یہ ساری وجہیں یہی ہیں کہ اس کے جو پورا انفراسٹرکچر ہے اس پہ پریشر بہت زیادہ ہے, اور اس میں اویئرنیس چاہیے, لوگوں کا ساتھ چاہیے. پلاسٹک کی بات ہوئی, ہم عنقریب پلاسٹک کو کمپلیٹ بین کرنے جا رہے ہیں, اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کا پھر اس میں ہمیں ساتھ چاہیے, سپورٹ چاہیے. تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے, اور یہ اتنا سیریس ایشو ہے کلائمیٹ کا کہ کسی نیشنل, انٹرنیشنل, یونائٹڈ نیشنز اس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ہماری دھرتی ہے, اور اس کو مل کے, یہ سروائیول کا مسئلہ ہے. اب اس سے چڑھ گئی ہے بات, یہ جو انٹروینشن سے. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی دلچسپی سے یہ سننے کا, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں جنہوں نے یہ بات سنی ہے وہ خود اب ایک کمیونیکیٹر بن کے اس آگاہی کو آگے لے کے جائیں گے. شبینہ معذرت, مجھے پتہ ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, لیکن مجھے اس پرچی کا بھی لحاظ کرنا ہے. شعر سنانا ہے پلیز. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ماحولیات کا موضوع صرف سائنسی یا بہت زیادہ دانشوروں کا موضوع نہیں ہے. اس کو شاعروں, ادیبوں نے بھی بہت پہلے سے کہا ہے. پروین شاکر کا شعر آپ کو یاد ہوگا نا, کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا تھا, چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. یا 80 کی دہائی میں عالمتاب تشنا نے کہا تھا, آپ کراچی میں آپ کو پرندے نظر آتے ہیں بہت کم نا, انہوں نے 80 کی دہائی میں کہا تھا کہ یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا, کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. تو کراچی سے پرندے کوچ کر گئے, انہیں واپس لائیے, درخت لگائیے. بہت زیادہ بہت زیادہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا, میرے پینلسٹ کا, آصف حیدر شاہ صاحب, شبینہ فراز, مشتبہ بیگ اور ڈاکٹر نزہت خان کا. بہت شکریہ.